یو ایس اے کے اندر سپریشن آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 3 ریاست کے 3 پلرز کو یہ الگ الگ کر دیتے ہیں. یعنی لیجسلیچر فنکشن جو ہے، لیجسلیٹو فنکشن، وہ کانگریس کرے گی آرٹیکل 1 کے مطابق. آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایکسرسائز کرے گا، اور آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ جوڈیشل فنکشن پرفارمڈ بائی دا سپریم کورٹ آف یو ایس اے. کیونکہ اختیار جو ہوتا ہے وہ کرپٹ کرتا ہے، اور ایبسلیوٹ اختیارات ایبسلیوٹ کرپشن پیدا کرتے ہیں. امریکہ میں اختیارات کو نہ صرف تقسیم کر دیا گیا، یعنی ریاست کا ہر ستون الگ، پھر مزید اختیارات کا غلط استعمال روکنے کے لیے ڈاکٹرائن آف چیک اینڈ بیلنس بھی لاگو کر دیا گیا. وہ کس لیے؟ ٹو اسٹاپ دا مس یوز آف پاور، تاکہ جو ہے وہ طاقت کا غلط استعمال نہ ہو. اسے تھیوری آف چیک اینڈ بیلنس بھی کہتے ہیں. یہ کس طریقے سے لاگو کیا گیا؟ اس کے 6 رولز بنائے گئے. کانگریس یعنی پارلیمنٹ صدر پر نظر رکھے گی، اگر وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے تو اسے روکے، یعنی یہ پریزیڈنٹ کے اوپر چیک ہو گیا. دوسرا، کانگریس سپریم کورٹ کے ججوں کا تعین اور تنخواہوں کے معاملات کو دیکھے، یہ جوڈیشری کے اوپر چیک ہو گیا کانگریس کا. تیسرا پھر ہے صدر کو ان تمام قوانین کو ویٹو کرنے کا اختیار ہے جو ان کانسٹیٹیوشنلی کانگریس نے پاس کیے ہوں، یہ چیک ہو گیا کانگریس کے اوپر ایگزیکٹو کا یعنی صدر کا. پھر چوتھا اختیار صدر کو جوڈیشل چیک دیا گیا کہ ججز کی فائنل اپوائنٹمنٹ صدر کرے گا، اور فائنل پارڈن یعنی معافی کا جو اختیار ہے وہ بھی صدر کے پاس ہوگا. یہ صدر کا ایک اور جوڈیشری کے اوپر چیک ہو گیا. پھر پانچواں اختیار ہے کہ جوڈیشری کو صدر یعنی ایگزیکٹو پہ اختیار ہے کہ وہ صدر کا جوڈیشل ریویو کرے. یہ جوڈیشل ریویو کی جو پاور ہے یہ عدالت کے پاس ہے. وہ پریزیڈنٹ کا بھی جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے، اسی طرح وہ کانگریس کا بھی جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. اب یہ جوڈیشل ریویو ہوتا کیا ہے؟ امریکہ میں ایک کیس تھا ماربرے ورسز میڈیسن، 1803 میں یہ کیس ہوا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آرٹیکل 3 سیکشن 2 جو امریکہ کا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس آئینی طور پر صرف ایپلیٹ سماعت کا اختیار ہے، صرف اپیلیں وہاں جاتی ہیں. کوئی ریٹ براہ راست فائل نہیں کی جا سکتی. جس طرح پاکستان میں ہم ریٹ کر لیتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، وہاں ہائی کورٹ میں ہوتی ہے لیکن سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ کوئی ریٹ نہیں ہوتی. مگر جوڈیشری ایکٹ 1789 کے سیکشن 13 کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشن دے دی گئی، یعنی اوریجنل ریٹ براہ راست فائل ہو سکتی تھی. آئین کہتا ہے نہیں ہو سکتی، بعد میں ایک قانون بنایا جس کے تحت ریٹ کی جا سکتی تھی. خیر، 1801 میں جیفرسن جو امریکہ کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا، جیفرسن سے پہلے ماربرے کو ایک کمیشن اپوائنٹ کیا گیا تھا. جیسے ہی جیفرسن آیا تو اس نے اپنے سیکرٹری یعنی میڈیسن کو روک دیا کہ وہ ماربرے کو کمیشن جاری نہ کرے. ماربرے براہ راست سپریم کورٹ چلا گیا. حقیقت میں ماربرے حق پر تھا کیونکہ اسے بھی تو ایک صدر نے یہ کمیشن اپوائنٹ کیا تھا، مگر سپریم کورٹ نے فیصلہ ماربرے کے حق میں اگر سپریم کورٹ فیصلہ ماربرے کے حق میں کر دیتی تو جیفرسن جو نیا صدر بنا تھا وہ ماننے سے انکار کر دیتا، اور سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ کے درمیان ایک کنفلکٹ پیدا ہو جاتا اور سپریم کورٹ کمزور ہو جاتی. سپریم کورٹ نے انتہائی احسن انداز میں تاریخی فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے 3 نکاتی فیصلہ دیا جس میں 2 نکات ماربرے کے فیور میں تھے، اور تیسرے پوائنٹ میں سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ ماربرے نے سپریم کورٹ میں 1789 کے ایکٹ کے تحت میڈیسن کے ریٹ کی مینڈمس کی ریٹ کی ہے، جس کا یو ایس اے کے کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی جواز نہ ہے. ساتھ ہی سپریم کورٹ نے لیجسلیچر کے پاس کردہ 1789 کے جوڈیشری ایکٹ کو بھی ان کانسٹیٹیوشنل ہونے کی وجہ سے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا. تو اس طرح ماربرے ورسز میڈیسن کے کیس میں
امریکہ میں 1803 میں جوڈیشل ریویو کی بنیاد رکھی گئی، یعنی سپریم کورٹ نے خود کو آئین کا محافظ ثابت کر دیا۔ اس کا کام ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلٹی کو چیک کرے کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کوئی ایسا بل پاس نہ کریں جو کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہو۔ یہاں پہ جوڈیشری ایکٹ 1789 کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے سپریم کورٹ نے کانگریس کے اوپر اور ایگزیکٹو کے اوپر ایک اپنا چیک ثابت کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایسا لگا کہ کیس ایگزیکٹو کے فیور میں تھا، لیکن یہاں پہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جوڈیشل ریویو کی بنیاد رکھ دی گئی۔